مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان إلى أن قال الله عز وجل: والله على ما نقول وكيل. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانیوں حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. حاضرین محترم، آج کا یہ باوقار پروگرام محترم جناب محمد خالد صاحب کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں منعقد ہوا ہے. انتہائی قابل قدر حافظ محمد اکرام صاحب، حافظ محمد علی صاحب، محترم جناب محمد سرور نقشبندی صاحب، عزت مآب ثنا خان مصطفیٰ محمد یوسف چشتی صاحب، دیگر
ارباب علم و دانش، نوجوانان اسلام، اس میں کوئی شک نہیں کہ محبوب وہ ہوتا ہے جو ہر خوشی میں اور ہر غم میں سب سے پہلے یاد آئے۔ توجہ کی آپ نے؟ محبوب وہ ہوتا ہے جو ہر خوشی پہ اور ہر غم میں سب سے پہلے یاد آئے۔ کوئی خوشی جس کی یادوں کے بغیر نہ گزرے، کوئی غم جس کی یادوں کے بغیر نہ گزرے، دراصل وہی محبوب ہوتا ہے۔ تو جن کو اپنی شادی کے موقع پر مصطفیٰ کی یاد ستا رہی ہے اور اپنے دل کے تسکین کے لیے محفل مصطفیٰ سجا رہے ہیں، تو لاجرم ایسے نوجوانان اسلام قابل تحسین ہیں کہ جو اپنی خوشیوں میں کملی والے محبوب کو یاد رکھتے ہیں۔ بول دیں ہم سنی لوگ بزرگوں کو ماننے والے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سجانے والے جب میلاد کرتے ہیں تو جس موقع پر میلاد کر رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم اس موقع کی مناسبت سے سیرت نبوی سے روشنی حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ غم کے موقع پر ایصال ثواب کی محفل ہے، لیکن اسے میلاد مصطفیٰ کا نام دو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ غم کے موقع کو سیرت نبوی کی روشنی میں کیسے گزارنا ہے۔ خوشی کا موقع آ جائے تو محفل میلاد مصطفیٰ سجاؤ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ سیرت کی روشنی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اس خوشی کے موقع کو ہم نے کیسے گزارنا۔ تو چونکہ میلاد مصطفیٰ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں سیرت نبوی سے روشنی لیں، سیرت نبوی سے رہنمائی لیں، تو آج کے اس موقع پر میں نے سیرت نبوی اور قرآن پاک سے سورہ القصص کی آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 28 تک کو سامنے رکھا ہے، اور قرآن پاک کے اس حصے میں ایک غیرت مند نوجوان کا کردار بھی ہے اور شرم و حیا کی پیکر بیٹی کا کردار بھی ہے۔ ان آیات میں ایک باعزت باپ کا کردار بھی ہے، ان آیات میں ایک داماد کا کردار بھی ہے، ان آیات میں ایک فادر ان لا کا کردار بھی ہے۔ چونکہ موقع کی مناسبت سے قرآن پاک کی ان آیات سے ہمیں رہنمائی مل رہی ہے، تو میں نے ضروری سمجھا اس ماحول میں، جبکہ ہم نے تقریروں کے موضوع چند ایک خاص کر رکھے ہیں اور قرآن پاک کے ایک بہت بڑے حصے کو جس کا تعلق انسانی زندگی کے نشیب و فراز کے ساتھ ہے، ہم نے
اس کو چھوڑ رکھا ہے، بئی معنی کہ اسے موضوع گفتگو نہیں بنایا جاتا۔ عام طور پر ہم نے سمجھ لیا یا اپنے انداز سے ہم نے ایک ایسی فضا قائم کر دی کہ ایک عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ شاید قرآن نماز سکھانے والی کتاب ہے، قرآن روزہ سکھانے والی کتاب ہے، قرآن صرف حج سکھانے والی کتاب ہے، یا قرآن میں اولیاء اللہ کی عظمتوں کا بیان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتوں کے قصیدے ہیں۔ کوئی شک نہیں قرآن پاک کے حرف حرف میں عظمت مصطفیٰ ہے، کوئی شک نہیں کہ قرآن نے عظمت اولیاء کا بیان کیا، کوئی شک نہیں کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کی تعلیم دی، لیکن قرآن پاک فقط مسجد کی چار دیواری کے آداب ہی نہیں سکھاتی، بلکہ قرآن وہ کتاب ہے جو مکمل انسانی زندگی کے لیے ضابطۂ حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، دستور العمل ہے۔ ہماری زندگی کے ہر مرحلے پر قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میں ان آیات کو آپ لوگوں کے سامنے سادہ سادہ ترجمے کے ساتھ رکھتا ہوں اور اس کے بعد ان آیات پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس قدر ہمیں وقت نے ساتھ دیا، اللہ رب العزت کے فضل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے ان فوائد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی وجہ سے مصر چھوڑنا پڑا۔ وہ جو وجہ تھی میں اس میں نہیں جانا چاہتا، وہ ایک لمبی داستان ہے۔ کسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا، فرعون کی سلطنت سے نکلنا پڑا، حالانکہ فرعون کے گھر میں پلے تھے، اور نکلتے نکلتے چلتے چلتے وہ مصر کی حدود سے نکل کر مدین کی حدود میں داخل ہوئے، تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا امتم من الناس یسقون، ایک کنواں ہے، اس کنویں پر بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ، اور اس پورے ازدحام سے ہٹ کر، اس پورے رش سے، بھیڑ سے، لوگوں کے اجتماع سے ہٹ کر ایک طرف دو عورتیں ہیں، دو نوجوان لڑکیاں ہیں، تزودان، انہوں نے اپنے جانوروں کو، اپنی بکریوں کو روک رکھا ہے۔ سارے لوگ وہاں سے پانی پلا رہے ہیں اور یہ دو لڑکیاں سارے لوگوں سے ہٹ کر علیحدہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس اجتماع میں، اس بھیڑ میں وہ داخل نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ما خطبکما، تم یہاں علیحدہ ہو کر کیوں بیٹھی ہو؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہارا مطلوب کیا ہے؟ قالتا، ان دو لڑکیوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم تب تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے، یہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہیں جاتے۔ یہ چلے جائیں گے، بعد میں ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، ہمارا باپ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے وہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نہیں آ سکتا، اگر وہ آ سکتا تو ہم نہ آتے۔
بولو، اگر وہ آ سکتا ہم نہ آتی، اور بھائی ہے نہیں، اگر بھائی ہوتا تو بھی ہم نہ آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے پاس کیوں گئے؟ اس لیے کہ وہ مردوں میں نہیں تھی، غیرت مند لڑکیاں تھیں۔ سارے مرد ایک طرف تھے، وہ مردوں میں داخل نہیں ہوئی۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ وہ مردوں کے رش میں، بھیڑ میں داخل، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم عورتیں ہیں، ہم اپنے جانوروں کو لے کر ان مردوں میں داخل ہو جائیں گی تو لازماً انہیں ہمارے لیے جگہ چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ ہم عورتیں ہیں، یہ مرد ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ان میں کچھ وہ ہوں گے جو ہماری عزت کی وجہ سے راستہ چھوڑیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو ہماری عزت سے کھیلیں گے، ہم وہ موقع ہی آنے کیوں دیں، انتظار کریں گی، یہ سارے لوگ چلے جائیں گے، ہم اپنے جانوروں کو پانی بعد میں پلا لیں گے، ہم اس رش میں، ہم اس مقدار میں نہیں آتی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی غیرت کو دیکھا، جب ان کے حیا کو دیکھا، جب ان کے تقوی و طہارت کو دیکھا، تو خود ان سے جا کر پوچھا کہ تم یہاں کیا انتظار کر رہی ہو؟ یوں کہو کہ وہ لڑکیاں جو مجبور ہو کر گھر سے نکلی تھی، جنہوں نے بتایا کہ ہمارا بھائی نہیں ہے، باپ بوڑھا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ آ نہیں سکتا، اس لیے ہم نکلی ہیں یہاں پر، یعنی ہمارے گھر سے نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بھائی کوئی نہیں، ہمارا باپ معذور ہے، اس لیے ہم گھر سے نکلی ہیں۔ یہاں سے خاموش پیغام دینا چاہوں گا کہ قرآن نے ہمیں کیا بتایا کہ جس بہن کے پاس بھائی ہو اسے گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس بہن کے پاس بھائی ہو اسے گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے پاس باپ ہو اسے گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو انہوں نے اس اعتراف کو، اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، اور اجنبی شخص، ہمارے پاس بھائی نہیں، باپ بوڑھا ہے، اس لیے جانوروں کو لے کر مجبوراً ہم نکلی ہیں۔ گویا کہ وہ لڑکی، وہ نوجوان بیٹی جو گھر سے نکلتی ہے، وہ اپنے گھر سے نکلنے سے ہی لوگوں کو پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں، میرے پاس بھائی ہو کر بھی بھائی نہیں ہے، اگر میرے پاس بھائی ہوتا تو مجھے گھر سے نہ نکلنے دیتا۔ جو بیٹی گھر سے نکلی، اس کے نکلنے سے پتہ چل گیا کہ اگرچہ خدا نے اسے بھائی دیا ہے، لیکن پھر بھی بھائی کے ہونے کے باوجود اس کے پاس بھائی نہیں ہے۔ اگر بھائی ہوتا تو گھر سے، بولو بولو، بات کو سمجھے ہو؟ میں ابونا شیخ کبیر، گھر سے بھائی نہیں ملا تو یہ سارے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن ان لڑکیوں کی طرف کسی کا دل نہیں پسیج رہا۔ آج پہلی مرتبہ ایک نوجوان ہمدردی کے جذبات لے کر انہیں کہہ رہا ہے کہ قوم کی بیٹیوں، بہنوں، کیا وجہ ہے تم یہاں جانوروں کو لے کر علیحدہ کیوں بیٹھی ہو؟ نہ جانے کب سے یہ لڑکیاں روز آتی اور یہ گھنٹوں کا انتظار کرتی، سارے لوگ چلے جاتے، یہ بعد میں اپنے جانوروں کو پانی پلاتی۔ جن کو گھر میں بھائی نہ ملے، باہر سے بھائی بڑا مشکل سے ملتا ہے، باہر سے بھائی، بولو، بڑا مشکل سے ملتا ہے۔ اس لیے میں بہنوں کو کہتا ہوں کہ عمر فاروق کی بہن کا کردار ادا کرو
اور اپنے گھر میں بھائی پیدا کرو، اپنے گھر میں بھائیوں کی تربیت کرو۔ علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا، نمیدانی کہ سوزے قرأت تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را۔ ایک قوم کی بیٹی اور بہن، تو نے سوچا نہیں کہ تیرے قرآن پڑھنے نے تو عمر کی تقدیر بدل دی تھی۔ حضرت عمر فاروق اسلام میں کب آئے؟ جب بہن اپنی چار دیواری میں قرآن پڑھ رہی تھی، بہن کی زبان سے تلاوت سنی، عمر کی تقدیر بدل گئی۔ ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا دو کے لیے کی تھی، اللہم اعز الاسلام عمر بن خطاب او عمر بن حشام، یا اللہ یا عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ دعا تو دونوں میں سے ایک کے لیے تھی، عمر بن خطاب کے لیے قبول ہو گئی، عمر بن حشام کے حق میں قبول نہ ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ عمر کے پیچھے ایک بہن تھی جو قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اور عمر بن حشام کے پیچھے وہ بہن نہ تھی۔ پتہ چلا کہ بھائیوں کا مقدر بہنوں کے قرآن پڑھنے سے بنتا ہے۔ بول دو، بھائیوں کا مقدر بہنوں کے قرآن پڑھنے سے بنتا ہے۔ بھائی نہیں ہے وہ آج نہ جانے کتنے سالوں کے بعد ایک ہمدرد نوجوان اٹھا، کہا اگر گھر سے بھائی نہیں ہے تو میں بھائی والا کام کرتا ہوں۔ میں بولو بولو نوجوانوں، تم کلمہ پڑھنے والے ہو، امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والے ہو، قرآن نے ایک نبی کا کردار تمہارے سامنے رکھا تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ جس بہن کے پاس بھائی نہ ہو اس کا بھائی بن جانا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ بولے نہیں ہو؟ جس بہن کے پاس بھائی نہ ہو اس کا بھائی بن جانا۔ نوجوان لڑکیوں کیوں گھر سے نکلی ہو؟ بھائی ہے نہیں، باپ بوڑھا ہے، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہیں، یہ قوم چلی جائے گی تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود فسقا لہما، قرآن کہتا ہے فسقا لہما، ان دونوں لڑکیوں کے جانوروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو خود پانی پلایا۔ کیوں؟ نہ پلاتے تو کیا ہوتا؟ عادتاً جتنی پہلے دیر لگتی تھی اسی دیر کے مطابق سب لوگ چلے جاتے، یہ لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتی، ٹھیک ہے، چلی جاتی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو کردار دیا ہے کہ ارے بھائی نہ تھا، گھر سے باہر نکلنا پڑا، اب تو میں بھائی کا کام کرنے والا ہوں، اب میرے ہوتے یہ باہر کیوں رہے؟ سو جو کام بھائی نے کرنا تھا وہ کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ نوجوان لڑکیوں بھائی نہیں تھا تب تک تو تم گھر سے باہر تھی، اب بھائی مل گیا ہے اب اپنے گھر چلے جاؤ۔ اب بھائی مل گیا ہے آپ اپنے، بہن گھر سے باہر نکلے تو نکل کر کہہ رہی ہے میرا بھائی نہیں ہے، تو تم اس کے بھائی بن جاؤ، تم اس کے بولو بھائی بن جاؤ، کہ یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ ثم تولا الی الظل، ان کا عطا پتہ نہیں پوچھا، ان کا نام نہیں پوچھا، جتنی ضرورت تھی اتنی بات کی، اس سے زائد بات نہیں کی، کیونکہ یہ غیرت مند نوجوانوں کا طریقہ نہیں، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ غیرت مند نوجوانوں کا کردار نہیں ہے۔ پہلے بھی پردیسی تھے، اب بھائی بن کر بھی پردیسی رہے، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور خود پھر جنگل میں وہی درخت ہے اور درخت کے سائے میں آ کر لیٹ گئے۔
جنگل کے سائے میں آ کر لیٹ گئے. فقالا، اور کہا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے مولا جو بھلائی تو نے میرے لیے مقدر فرما دی ہے میں اس کا ضرورت مند ہوں، میں اس کا ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں. اللہ سے دعا کی کہ مولا بھوکا ہوں، چھپے لفظوں میں 8 دن سے تو کھایا کچھ نہیں تھا، سفر پہ تھے. مصر سے مدین کا سفر بڑا لمبا سفر ہے. فجاءتہ احداہما، کچھ دیر گزری تو ان 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پلٹ کر پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی. توجہ ہے؟ ان 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پلٹ کر، تو آنے کا انداز کیا تھا؟ قرآن نے وہ ذکر کیا، فرمایا تمشی علی استحیاء، وہ جب لڑکی آ رہی تھی تو وہ سراپائے شرم و حیا بنی ہوئی تھی، وہ حیا پر چلتی ہوئی آ رہی تھی، وہ حیا کا پیکر تھی، وہ شرم و حیا کا مجسمہ بنی ہوئی تھی. قالت، بولی، ان ابی یدعوک، میرا باپ تجھے بلاتا ہے، میرا باپ تجھے بلاتا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ تجھے اجر دے اس کام کا جو تو نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، اس کا اجر دے، بدلہ دے. باپ بلاتا ہے. فلما جاءہ وقص علیہ القصص، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ چل پڑے، اس لڑکی کے باپ کے پاس آئے. اب توجہ کیجئے گا، اس لڑکی کا باپ کون تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. وہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، وہ بیٹیاں اللہ کے پیغمبر کی بیٹیاں تھیں. اور موسیٰ علیہ السلام جب چلے اور آئے اس کے پاس، وقص علیہ القصص، اور اپنا سارا واقعہ سنایا کہ مصر میں ایک فرعونی، ایک قبطی اور ایک مصری، میری قوم کا بنی اسرائیلی، دونوں میں لڑائی ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کو فواقعہ مکہ مارا، تو پیغمبر کا مکہ تھا، وہ فوت ہو گیا، مر گیا. دوسرے دن پھر وہ شخص کسی سے جھگڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا، اس کی طرف آئے کہ تو شرارتی ہے، روز کسی سے لڑائی کرتا ہے. تو اب وہ ڈر گیا کہ کل میری وجہ سے ایک قبطی کو مارا ہے، تو آج پھر مجھے لڑتے ہوئے دیکھ لیا، کہیں مجھے نہ مکہ لگ جائے اور میں نہ دنیا سے رخصت ہو جاؤں. پکار کر کہنے لگا کہ کل تو نے فلاں کو قتل کیا تھا، آج مجھے قتل کرنے لگے ہو. بات کھل گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا، انہیں خبر ملی کہ فرعون اس شخص کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے گا. تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑا اور چل پڑے. یہ حالات حضرت شعیب علیہ السلام کو بتائے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا لا تخف، اب ڈر نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تو نے ظالموں سے نجات پا لی ہے، تو نے ظالموں سے، بولو تم نے نجات، ظالموں سے نجات پا لی ہے. قالت احداہما، اب ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے، یا آباتی استاجر ہو، اے باپ اسے ملازم رکھ لو، اسے اپنا، بولو ملازم رکھ لو. ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ جس کو بھی آپ اپنا ملازم رکھیں گے یہ اس سے بہتر ہے.
آپ جو بھی اپنا ملازم رکھیں گے یہ اس سے القوی الامین، کیونکہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، کیونکہ یہ طاقتور بھی ہے اور بولو کون کہہ رہی ہے؟ لڑکی اپنے باپ کو کہہ رہی ہے کہ اے باپ اسے اپنا ملازم رکھ لو، جس کو بھی ملازم رکھو گے یہ اس سے بہتر ہے، کیونکہ یہ طاقتور بھی ہے اور امین بھی ہے۔ لڑکی کو کیسے پتا چلا کہ یہ طاقتور ہے؟ لڑکی کو کیسے پتا چلا کہ یہ امانت دار ہے؟ بولو کیسے پتا چلا؟ پتا ایسے چلا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ کیوں کھڑی ہو، کہا کہ یہ سارے چرواہے ہیں، چرا کر چلے جائیں گے، تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی پھر جائیں گی۔ تو آپ نے ان سب کو پیچھے کر دیا، اکیلے نے۔ اجنبی کے لیے راستہ، اجنبی کو اپنی باری کون دیتا ہے؟ دو روایتیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو پیچھے کر دیا، پیچھے ہو جاؤ، پہلے قوم کی بیٹیاں پانی اپنے جانوروں کو پلائیں گی پھر تمہیں پلانا ہے، پیچھے ہو جاؤ۔ تو اتنے لوگوں کو مقابلہ کرنا، چیلنج کرنا اور انہیں ایک طرف کرنا، ان سے باری لے کر آگے ہو کر خود کسی کا کام کرنا، یہ کوئی بزدل نہیں کر سکتا، یہ کوئی بزدل۔ حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، کسی غریب کی آواز پر کھڑے ہونا، غریبوں کے لیے کھڑے ہو کر ایک بہت بڑے ازدحام کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنا، یہ کوئی بزدل نہیں کر سکتا، جو کرے گا وہ طاقتور ہوگا، وہ بہادروں کا کام ہے، یہ طاقتور لوگوں کا کام ہے۔ دل کی طاقت چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس جگہ پر 2 کنویں تھے، ایک دن ایک کنویں سے پانی کھینچتے تھے، پھر اگلے دن وہ خشک رہتا تھا، دوسرے دن دوسرے کنویں سے پانی پیتے تھے، کیونکہ جب کنواں خالی ہو جائے تو زمین سے پانی اکٹھے کرتے ہوئے اسے وقت چاہیے، تو 2 دن بعد کنواں پانی دیتا تھا۔ تو جب وہ پانی پلا لیتے تو پھر کنویں پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیتے، پتھر رکھ کر چلے جاتے، پتھر رکھ کر، اور وہ پتھر ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا تھا، بھاری تھا، 10 آدمی مل کر اٹھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کنویں پر تو یہ بہت سارے لوگ ہیں، یہ دوسرا کنواں جو ہے اس پر ایک پتھر ہے وزنی، جس کو 10 سے کم لوگ اٹھا نہیں سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اکیلے اس پتھر کو کنویں سے ہٹا دیا، اس کنویں سے لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر کنویں پر پتھر رکھ بھی دیا۔ تو لڑکیوں نے دیکھ کر کہا کہ ابا جان یہ بڑا طاقتور ہے، یہ بڑا طاقتور ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ القوی یہ طاقتور ہے، اور دوسری صفت یہ کہی کہ امین، یہ امانت دار ہے۔ یہ وہ کیسے کہا؟ وہ اس طرح کہا، مفسرین بتاتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں میں سے ایک آئی کہ آپ کو میرا باپ بلاتا ہے، اور پھر یہ پیغام دے کر آگے آگے چلنے لگی، آگے آگے چلنے لگی، چونکہ جنگل تھا، ہوا چل رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوا سے کپڑا اڑے اور میری نظر ایک اجنبی عورت کی پنڈلی پر پڑ جائے، پنڈلی پر پڑ جائے۔ فرمایا کہ اے نوجوان لڑکی، تو میرے آگے نہ چل، تو پیچھے چل اور مجھے پیچھے سے راستہ بتاتے جا، تو آگے نہ چل، تو پیچھے چل، مجھے پیچھے سے راستہ بتاتے جانا کہ کدھر جانا ہے،
کدھر نہیں جانا. یہ ہے نبیوں کا کردار. یہ ہے بولو دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ ایک پیغمبر نے بتایا کہ قوم کے نوجوانوں جو غیرت مند نوجوان ہوتے ہیں وہ قوم کی بیٹیوں اور بہنوں کے پیچھے پیچھے نہیں پھرتے. وہ قوم کی بیٹیوں کے پیچھے پیچھے نہیں پھرتے بلکہ اگر ضرورت پڑ بھی جائے تو اپنی نگاہوں کو امانت دار رکھتے ہیں, نگاہوں کو خیانت میں نہیں ڈالتے. فرمایا ابا جان یہ امانت دار بھی ہے, یہ قوی بھی ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین الا ان تأجرنی 8 حجج. اے نوجوان, میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو تیرے نکاح میں دے دوں. 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو تیرے, لیکن شرط یہ ہے کہ 8 سال تک تو میرے پاس میری ملازمت کرے. 8 سال تک میرے پاس میری ملازمت کرے. توجہ ہے, 8 سال تک میرے پاس میری ملازمت کرے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ. میری تو شرط یہ ہے کہ 8 سال تک رہو, لیکن اگر 10 سال پورے کر جاؤ تو یہ تیری مہربانی ہوگی. اگر 10 سال میرے پاس رہ جاؤ تو یہ تمہارا فیصلہ ہے, تمہیں اختیار ہے. ما اريد ان اشق علیک, میں تجھے مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا, میں تجھے مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. اب توجہ چاہیے, ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ کہ بہت اچھا گھر ہو, کاروبار ہو, مالدار ہو. لیکن قرآن نے ہمیں کیا بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو مصر چھوڑ کر آئے ہیں, موسیٰ علیہ السلام تو مسافر ہیں. موسیٰ علیہ السلام وہ تو ایسا نوجوان جس کے پاس گھر نہیں, مکان نہیں, کاروبار نہیں, مال و دولت نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن اچھے اور صاف کا مالک ہے, طاقتور ہے, امانت دار ہے, حیا والا ہے, اجنبی بہن کا بھائی ہے, اجنبی بیٹی کا باپ ہے, یہ قوم کا خادم ہے, اس کی نگاہوں میں حیا ہے, اس کے دل میں احترام ہے, خلوص ہے, اخلاص ہے. تو باپ نے یہی دیکھا اور قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ ارے مال آتا ہے چلا جاتا ہے, حالات بدلتے رہتے ہیں. یہ نہ دیکھو کہ آج دولت مند کون ہے, بلکہ بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے یہ دیکھو کہ غیرت مند کون ہے. یہ دیکھو کہ غیرت مند کون ہے. نوجوان کی خوبیاں دیکھو. حالات تو بدل جاتے ہیں, حالات تو قرآن نے کہا ہے وَانْكِحُوا الْأَيَامَ, تنگ دست فقیروں کا نکاح کر دو تم لوگ. اگر تمہیں خدشہ ہے کہ یہ غریب ہیں, بھوکے ہیں, فقراء ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دوں گا. میں اپنے فضل سے, قرآن ہے, مالدار کر دوں گا. اور پھر یہاں پر ایک اور کردار بھی ہے کہ عزت نفس کو مجروح نہیں کیا. عزت نفس کو کہ تیرے پاس مال نہیں ہے, دولت نہیں ہے, گھر نہیں ہے, مکان نہیں ہے, میری بیٹی کو کہاں رکھے گا, بلکہ کہا کہ میری شرط ہے. یہ نہیں کہا کہ تیری ضرورت ہے. یہ ایک فادر ان لا کا کردار ہے. قرآن نے بتایا کہ جو اپنے سن آف لا کو,
اپنے بیٹے کو، یہ بھی بیٹا ہی ہے، شعیب علیہ السلام کے پاس بیٹیاں تھیں، بیٹا نہ تھا، تو انہیں اپنی ایک بیٹی کو خامن دے دیا اور دوسری بیٹی کے لیے بھائی دے دیا، دوسری بیٹی کو بھائی دے دیا، اور یہ نہیں کہا کہ نوجوان رشتہ تو دیتا ہوں لیکن تیرے پاس تو مکان ہی نہیں ہے. انہیں اس کی کمی اور اس کے نقص کی یاد نہیں دلائی، ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ تمہیں ضرورت ہے، یہ کہا کہ ہمیں ایک ملازم کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ملازم کی ضرورت ہے، لہذا ہماری شرط ہے کہ تو ہمارے پاس رہے، ہماری شرط ہے کہ تو ہمارے پاس رہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ مدت مقررہ کے بعد اگر جانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے. اور پھر فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، ہمارے ساتھ رشتہ جوڑ تو صحیح، انشاءاللہ تو ہمیں اچھا پائے گا، تو ہمیں صالح پائے گا، تو ہمیں نیک پائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک قال ذالک بینی و بینک، حضور یہ بات آپ کی اور میرے درمیان، بس یہ بات آپ کی اور میرے درمیان. توجہ ہے، توجہ ہے، یہ آپ کی بات، یہ میرے اور آپ کے درمیان بات ہے. کیوں؟ یہ بات کرنے میں اشارہ یہ تھا کہ حضور شرط قبول ہے، رہوں گا آپ کے پاس، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیوی کو میرے سر پہ چڑھا دیا جائے کہ اب 8-10 سال کے لیے بچ گیا ہے، پابند ہو گیا ہے، نہیں جا سکتا، اسے یہی پتا چلے کہ یہ اپنی مرضی سے رہ رہا ہے. بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے. واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو ہم نے کہا ہے اس پر اللہ ضامن ہے، اللہ اس کا، بولو اللہ اس کا. یہ ہے قرآن پاک کی آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 28 تک کا ترجمہ. اب اس آیت، ان آیات کریمہ کو اگر ہم لے لیں، ان آیات کریمہ کو اگر ہم لے لیں، صرف انہی کو اپنا مطمع نظر بنا لیں، صرف انہی آیات پر غور و فکر شروع کر دیں، تو نوجوانوں اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے لیے یہ آیتیں کافی ہیں. اس میں ایک بھائی کا کردار بھی ہے، اس میں ایک بیٹی کا کردار بھی ہے، اس میں ایک داماد کا کردار بھی ہے، اس میں ایک سسر کا کردار بھی ہے، ان آیات میں ایک اجنبی مہمان کا کردار بھی ہے، ان آیات میں میزبان کا کردار بھی ہے. میرا تو خیال ہے کہ زندگی کے ضروری نشیب و فراز کا کردار، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے یہ آیتیں ہی کافی ہیں، یہ آیتیں ہی کافی ہیں. بات سمجھ آ گئی اب؟ تو یہ ایک نوجوان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک بیٹی کو کیسی ہونا چاہیے، قرآن نے یہ ماڈل پیش کیا ہے، نمونہ پیش کیا ہے. قرآن پاک کے ان حصوں پر بھی غور ہو، بلکہ میں تو یہ ضرورت سمجھتا ہوں اور یہ اپنی بات شیئر کر رہا ہوں کہ شاید کوئی نوجوان اٹھے اور اپنے معاشرے کی اس فضا کو ان تعلیمات اور ان روشنیوں سے سجانے کا تہیہ کر لے کہ آج ہمارے معاشرے میں طلاقوں تک نوبت کتنی جلدی پہنچ جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے دین کو نماز روزے تک پابند کر لیا. نکاح کے مسائل جاننے کی ضرورت ہے، کرتے نہیں ہیں. کوئی ایسی انجمن تیار کرو، کچھ ایسے نوجوانوں کو تیار کرو، ہفت روز یا 10 روزہ، 6 ماہی یا سالانہ ایک کورس تیار کرو جس میں منگنی سے لے کر طلاق کے مسائل تک ہر نشست میں نوجوانوں کو یہ مسائل بتائے جائیں، تاکہ سب کو پتا ہو کہ میں نے کون سا لفظ اپنی زبان سے نکالنا ہے اور کون سا لفظ زبان پر نہیں آنے دینا.
پہلے غلطی کر لیتے ہیں، پھر ایسا مولوی تلاش کرتے ہیں جو مرضی کے مطابق فتویٰ دے دے، خواہ بقیہ زندگی حرام میں گزرے. ٹھیک ہے. پھر کچھ مولوی ہیں جن کے پاس مشین ہے، وہ کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس، یہ اتنا جدید دور آ گیا ہے، اتنی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، ایک مشین ہمارے پاس بھی ہے، اس میں ایک طرف سے 3 طلاقیں ڈالتے ہیں تو اگلی طرف سے 1 بن کر نکلتی ہے. ایسی مشین ہے کہ ایک طرف سے 3 ڈالو تو اگلی طرف سے 1 بن جاتی ہے. ان مشینوں کی تلاش نہ کرو، بلکہ معاشرے کو وہ ضروری علوم دو جس کی آج ضرورت ہے، تاکہ بات اس نوبت تک پہنچے ہی نہیں. بات اس نوبت تک پہنچے ہی نہیں. تو میرے دوستو، ہمارے معاشرے میں منگنی کرتے ہیں نا، منگنی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ نکاح کی بات طے کرتے ہیں. تو وہ ہمارا رواج جو ہے وہ بھی قرآن پاک کی ان آیات سے ثابت ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں. نکاح کرنے کا ارادہ کیا، نکاح نہیں کیا. یہی منگنی میں ہوتا ہے، بولو نا، یہی منگنی میں ہوتا ہے. تو اسی بات کو قرآن نے ثابت کر دیا. ایسا ٹھیک ہے، ایسا کر لینا، وقت سے پہلے ایک طے کر لینا، یہ ٹھیک ہے. اور اس سے ضروری بات جو آج کے معاشرے میں ہے، میں اس پر روشنی ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہم نکاح اور شادی کا مرحلہ آتا ہے تو رسم و رواج، بے تکے رسم و رواج، بے تکے. جب گاڑی لے کر آئے تو گاڑی کو سجایا، اچھی بات ہے، موقع ہے، خوشی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. گاڑی کو سجایا، سجاوٹ پہ کم و بیش 2000-2500 لگ جاتے ہیں نا. جو گاڑی کرائے پہ لی 5-6 ہزار تو وہ لے لیتے ہیں. پھر جب آتش بازی کا مرحلہ آیا تو 5-10 ہزار وہاں بھی اڑا دیا، ٹھیک ہے. اور بھی مہندی کے رواج ہوتے ہیں، وہاں پر موم بتیاں جلاتے ہیں، ٹھیک ہے، پٹکے گلوں میں ڈالتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں، تب ماحول بنتا ہے نا. آتش بازی پہ خرچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور طرح طرح کے. اچھا، اب رواج آ گیا، گوڈا باندھا، یہ طرح طرح کے جو رسمیں ہیں، ان پہ کہیں 5,000، کہیں 10,000، کہیں 5,000، کہیں 10,000، چلتے آئے. بات پہنچ گئی حق مہر پر. بات پہنچ گئی، جو توتیاں واجے لے کر آئے ایسے تو وہ بھی نہیں آئے، ٹھیک ہے. جو حاضرین مجلس ہیں ان کی ضیافت بھی بلا وجہ نہیں ہو سکتی، ایسے نہیں ہو سکتی. لیکن جب باری آئی حق مہر کی تو اب حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ دونوں خاموش ہیں. مولوی صاحب سے پوچھو کہ شرعی حق مہر کیا ہے. مولوی صاحب سے پوچھو کہ بولو شک میں. انہوں نے مولانا صاحب سے کہہ دیا یار شرعی حق مہر تقریباً اندازہ کرتے ہیں 4.5-5 ہزار بن. نہیں مولانا صاحب نیچے ہیں. وہ کہتا ہے 5 ہزار، کہتا نہیں نیچے ہو جاؤ. تم اپنی بیٹی کو بیچنے لگے ہو، ہم سے قیمت لے رہے ہو. یاد رکھو، پوری شادی میں کہیں پر خرچ کرنے کا اسلام نے نہیں کہا. صرف 2 جگہ ہیں جہاں پر خرچ کرنے کا اسلام نے کہا ہے. ایک دعوت ولیمہ، دوسرا لڑکی کا حق مہر. ان دونوں جگہ پر ہاتھ کھینچتے ہو اور جو خود اپنے رواج بنائے وہاں پر فراق دل ہوتے. بولو، ناچنے والوں کو دیتے ہو، گانے والوں کو دیتے ہو، آتش بازی پہ لگاتے ہو. حق مہر شرعی کیا ہے سن لو. شریعت نے زیادہ سے زیادہ حق مہر دینے کو پسند کیا ہے. بولو بولو بولو. شریعت نے کیا پسند کیا؟ زیادہ سے زیادہ حق مہر دو. کم سے کم 10 درہم. کم سے کم کتنا تھا؟ کم سے کم کتنے تھے؟ 10 درہم.
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بھی ازواج مطہرہ میں سے کسی زوجہ محترمہ کو 10 درہم نہیں دیے، کسی کو 300 درہم دیے، کسی کو 400 درہم دیے۔ مقررہ میعاد ہے 10 درہم، لیکن کسی کو 300 درہم، کسی کو 400 درہم۔ توجہ ہے؟ خود حضرت علی نے فاطمہ الزہرا کو 300 درہم دیے حق مہر۔ بولو توجہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ عورتوں کو حق مہر بڑا زیادہ دیتے ہیں، یہ فضول خرچی ہے، میں چاہتا ہوں کہ حد مقرر کر دوں کہ اس سے زیادہ کوئی حق مہر نہ دے۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگی عمر، خدا ہمیں مال دیتا ہے اور تو حد لگاتا ہے۔ اس نے کہا کیسے کہہ رہی ہو؟ اس نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نے فرمایا ہے کہ لوگوں، اگر تم کسی ایسی عورت کو طلاق دو اور تم نے انہیں مال کا ڈھیر دے رکھا ہو تو طلاق کے بعد پھر واپس نہ لو۔ بقنطار، اگر تم نے ڈھیر دیا ہو، اب قنطار کہتے ہیں سونے اور چاندی کے ڈھیر کو، فرمایا قرآن نے تو ہمیں اتنی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی حق مہر میں سونے چاندی کا ڈھیر بھی دے دے۔ بولو، پتہ یہ چلا کہ دور صحابہ میں حق مہر کم سے کم نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ دیا جاتا تھا۔ بولو، اب کہتے ہو کہ بیٹی بیچ رہے ہو، یہ شریعت کا حق ہے، آتش بازی کم کر لو، ڈھول دھماکے پر خرچ کم کر لو۔ توجہ کرو کہ یہ لوگ آئے تمہاری خوشیوں پر شامل ہوئے، ایک لمحے کے لیے پھر چلے گئے، ان پر ہزاروں خرچ کر دیتے ہو، بے دریغ خرچ کرتے ہو، آتش بازیوں پر بے دریغ خرچ کرتے ہو، اور ایک وہ وجود جس نے تمہارے خاطر اپنا وہ گھر چھوڑا جس گھر میں اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا تھا، جس گھر میں اس کی ہزاروں یادیں ہیں، جہاں بچپن گزرا، جہاں بھائیوں کے ساتھ لڑکپن گزرا، جہاں پر بہن بھائی برسات کی بارش میں کشتی کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اپنی لاکھوں تمنائیں، ہزاروں یادیں تمہاری خاطر چھوڑ کر بہنوں بھائیوں کو، ماں باپ کو، ان ماضی کی در و دیوار کو چھوڑ کر ساری زندگی تمہارے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، وہاں کم سے کم آتش بازی کی قیمت 5-10 ہزار اور ایک انسانی وجود کی قیمت کم سے کم کتنی ہے؟ مولانا صاحب بتاؤ، کم سے کم کتنا ہے؟ یاد رکھو، حق مہر ایک وہ جگہ ہے جہاں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ثواب ہے۔ شادی کے موقع پر کہیں خرچ کرنا ثواب نہیں، صرف 2 موقعوں پر خرچ کرنا ثواب ہے، ایک دعوت ولیمہ اور عورت کا حق مہر۔ اس کے علاوہ جتنے رواج ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے تم نے خود ایجاد کیے ہیں، شریعت نے نہیں کہا، شریعت نے نہیں کہا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا اپنے معاشرے سے اس بری رسم کو ختم کرو کہ کم سے کم۔ اب ایک اور بات لوگوں نے عورتوں کے ذہن میں ڈال دی کہ اگر عورت حق مہر لے لے گی تو پھر خامد کے صدقہ خیرات میں اسے ثواب نہیں ملے گا، ڈرا دیا تاکہ وہ لے نہ۔ یاد رکھو، یہ حکم قرآن کا ہے، جب اللہ کا حکم ہو تو کوئی اپنے آپ اپنی جان کا بھی مالک نہیں رہتا۔ عورت کو قرآن نے کہا ہے، خدا نے کہا ہے کہ حق مہر لینا ہے، مردوں کو دینے کا کہا، عورتوں کو لینے کا کہا۔ لہذا عورت اگر کہے کہ میں نہیں لیتی تو وہ معاف نہیں کر سکتی، ایک مرتبہ اسے لینا ہی پڑے گا، حق مہر اسے لینا ہی پڑے گا، بعد میں واپس کر دے۔ یہ نہ کہے کہ میں حق مہر واپس کر رہی ہوں، بلکہ یوں کہے کہ میں نے تحفے کے طور پر آپ کو دیا، کیونکہ حق مہر واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ شریعت کا کچھ ضابطے ہیں، کچھ دستور ہیں۔
یہ عورت کو اللہ نے حق دیا ہے. کوئی باپ اپنی بیٹی کو نہیں بیچتا. ایسے جملے نہ بولو, تم بھی باپ ہو کسی بیٹی کے, تم پر بھی وہ موقع آنا ہے. لہذا یہ باتیں نہ کہو ایسے مقام پر. اپنی خوشیوں کو لڑائی اور جھگڑوں میں نہ بدلو, بلکہ جس کا جتنا حق ہے اسے وہ حق دو. اور اس موقع پر یہ بات کرنا بھی عین موقع کے مطابق ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جنت میں ہونے کے باوجود وہ حیران تھے, پریشان تھے, دل نہیں لگتا تھا, دل نہیں لگتا تھا. وہ جنت میں تھے لیکن انہیں ہر طرف افسردگی لگتی تھی, بے رونقی لگتی تھی, بے چینی کا عالم تھا. پھر ان کے چین کی خاطر اللہ رب العزت نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. پتا چلا کہ آدم علیہ السلام کو جنت بھی جنت تب لگی جب ہم جنس آیا, جب ہم جنس آیا, گھر گھر نہیں بغیر عورت کے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے حق مہر دو. پہلے, اب اس وقت پیسہ تو پیدا نہیں ہوا تھا نا, جنت کا ماحول تھا, وہاں پیسے کیسے؟ یا اللہ حق مہر کیا دوں؟ فرمایا میرے نبی پر درود پڑھ, میرے نبی پر درود پڑھ. تو سب سے پہلا انسان, سب سے پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام, وہ درود پڑھ رہا. وہ کب؟ شادی کے موقع پر. یہ دلہا صاحب کو خاص کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے کہ شادی کے موقع پر نبی پہ درود پڑھنا, شادی کے موقع پر نبی پہ درود پڑھنا, درود و سلام سے اپنی زبان کو تر رکھنا تاکہ رحمت کے فرشتے نازل ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی درود پڑھنے والا درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی زبان سے درود پاک کے لفظ ختم ہونے سے پہلے پہلے ادھر وہ لفظ ختم ہوتے ہیں, ادھر فرشتہ درود لے کر میری بارگاہ میں آ جاتا ہے. اور اس کی شرح کرتے ہوئے شارحین حدیث نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ فرشتہ بیٹھا رہتا ہے پاس, بندہ درود پڑھتا رہتا ہے, فرشتہ بیٹھا رہتا ہے, اس نے 100 مرتبہ 200 مرتبہ 10,000 مرتبہ پڑھا اور جب یہ پڑھ کر تھک گیا تو اب فرشتے نے سارے کا سارا درود پاک اکٹھا کیا اور ایک ہی دفعہ لے گیا سرکار کی بارگاہ میں. فرمایا ایسا نہیں, سرکار نے فرمایا ہے کہ ادھر لفظ پورے ہوتے ہیں, ادھر درود لے کر آ جاتا ہے. پتا چلا کہ جب ایک مرتبہ پڑھا تو فرشتے نے وہ ایک پہنچا دیا, دوسری مرتبہ پڑھا تو دوسرا چکر لگایا وہ پہنچا دیا, تیسری مرتبہ پڑھا تو تیسرا چکر لگایا وہ پہنچا دیا. اب سوچنے کی بات ہے, فرشتہ نبی سے امتی کی طرف آ رہا ہے, امتی سے نبی کی طرف جا رہا ہے. جب امتی سے نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو درود لے کر جاتا ہے, جب نبی سے امتی کے پاس آتا ہوگا تو خالی آ جاتا ہوگا. جب امتی سے نبی کی بارگاہ میں جائے تو درود لے کر جائے, تحفہ لے کر جائے, اور جب نبی سے امتی کے پاس آئے تو خالی آ جاتا ہوگا. این اس وقت درود پاک پڑھنا تاکہ فرشتہ آپ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چکر لگانے شروع کر دے. پھر آپ کی طرف سے درود و سلام کے تحفے جائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نگاہ رحمت ہوگی, رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہوگی. پھر حاسد کچھ نہیں کر سکیں گے. پھر حاسد, بولو, بڑا کچھ کرتے ہیں نا حاسد, پھر حاسد کچھ نہیں کر سکیں گے, اس لیے کہ جو نگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے, وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. تو سب سے پہلے انسان کی یہ سنت ہے کہ خوشی کے موقع پر درود پڑھا جائے, درود و سلام پڑھا جائے. تو میرے دوستو, نوجوانوں, میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ قرآن پاک صرف اور صرف نماز روزے کی کتاب نہیں, اس میں زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے. ایسی محافل قائم کریں کہ جس میں قرآن لوگوں میں عام کیا جائے,
قرآن پاک کی تعلیمات سے ہر کس و ناقص کو آشنا کیا جائے تاکہ ہم اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزار سکیں اور پکے سچے مومن مسلمان بن سکیں. وما علینا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.